عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن 2018 کے پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کون سی ایسی جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کو جو ہے کافی ٹف ٹائم دے رہی ہے. تو سردار نزاکت سے پوچھ لیتے ہیں, بتائیں کون سی ایسی جماعت ہے؟ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں وہ اپنا پروگرام لے کے آئی ہیں. پاکستان میں کراچی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں کل بھی کسی پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ کراچی سے کافی بڑی سیاسی رہنما یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, شہباز شریف صاحب, سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ اس چیز کا اندیہ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ظاہر ایک فیڈریشن ہے اور یہ کراچی ایک فیڈریشن کی علامت ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان کے ساری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو کراچی سے جیتے ہوئے کراچی کی سیٹ نہ چھوڑے. یہ ایک ہونا چاہیے کہ جو بھی عمران خان صاحب جیتے ہیں, شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب یا جو بھی بڑے سیاسی رہنما اپنی سیاسی جماعتوں کے سربراہ. جہاں تک آپ نے کمپٹیشن کی بات کی, سیاسی جماعتوں کے اندر ایک صحت مندانہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. اپنے پروگرام کے اوپر بات ہونی چاہیے. جس طرح انفارچونیٹلی آج کل آپ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز دیکھ رہی ہیں, روز ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر تنقید کا نشانہ بھی کافی بنایا جاتا ہے. آپ کریڈٹ دیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جس نے کلیئر انسٹرکشن ہے ہمارے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام میڈیا جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے لیے, کہ آپ کسی کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. کوئی اگر ہماری ذات کے حوالے سے بات کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں اور ہم کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میڈیا ایک کسی رپورٹر نے چیئرمین صاحب سے سوال کیا, میں وہاں موجود تھا, کہ عمران خان صاحب کی شادی کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سیریس ہو کے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی ہے تو ان کو مبارک ہو, اگر نہیں ہوئی تو اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان پوری دنیا میں دیکھیں کوکب, وہاں پہ اگر آپ انٹرنیشنل الیکشن جا کے مانیٹر کریں, ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ایشوز بیس الیکشن ہوتے ہیں, کہ کس علاقے کا کیا ایشو ہے اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے. پھر جو لیڈر آف ہاؤس ہوتا ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے, وہ مل کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں پہ دوڑ کے کنٹینر پہ نہیں چڑھ جاتے, یا مجھے کیوں نکالا کا نعرہ نہیں لگتا انٹرنیشنلی. وہاں پہ چیزیں ساری مینیج ہوتی ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کام کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہے. اور سندھ کے اندر تو خیر مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی, کراچی سمیت انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے. لیکن پنجاب کے اندر آف کورس پی ٹی آئی کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, اسی طرح بلوچستان کے اندر ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے, کے پی کے اندر کمپٹیشن ہے. تو بالکل کمپٹیشن ہونا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اتنی اویئرنیس ہو چکی ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ اپنے مستقبل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے جو الیکشن ہوں گے یہ دھاندلی سے پاک ہوں گے یا ہمیشہ کی طرح؟ میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو الیکشن ہونے کی اور کروانے کی ہسٹری ہے وہ کوئی اتنی اس کا روشن مستقبل نہیں نظر آ رہا اس سے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کی گئی. 2013 کا الیکشن تھا وہ بھی آر او الیکشن تھا, جس طرح افتخار چودھری صاحب کے اوپر, نجم سیٹھی صاحب کے اوپر اور بہت سارے لوگوں کے اوپر جو انٹرن گورنمنٹ میں جن کا اثر و رسوخ تھا ان کو بلیم گیم کیا گیا ان کے اوپر. تو میں امید کرتا ہوں پاکستان کے تمام اداروں سے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, سول بیوروکریسی پہ, الیکشن کمیشن پہ, پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے, کہ وہ اس الیکشن کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا رول ادا کریں. کسی کو نیچا یا کسی کو اوپر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان, اگر ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے لوگ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں بھی کرتے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے, تو اس کو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. اپنی ذات سے باہر نکل کے, پاکستان ہے تو میں ہوں, پاکستان ہے تو آپ ہے, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل سرکمسٹانسز میں سوچنا ہوگا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کس طرح ہے, بنگلہ دیش افغانستان کس طرح ہے, امریکہ کی پالیسیز کیا ہیں, ایران کی پالیسیز کیا ہیں. آج انٹرنیشنلی ہمارا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے. باہر نکلیں گے تو جاگے کریں گے. ہمیں ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں سوچ کے آگے چلنا ہے.
گالم گلوچ کی سیاست سے باہر آنا پڑے گا, جوتا مار کی سیاست سے باہر آنا پڑے گا. خیر جوتا مارنے کی روایت تو امریکہ سے ہی چلی ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, پبلک جو بھی کرے, لیکن ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے نا, مطلب اس طرح سے پبلک اتنی ناراض ہے. میں کل بھی 2 ٹاک شوز میں تھا, میں سب سے پارٹیسپینٹ جتنے تھے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہمیں ایشو بیس بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے بات کرنی چاہیے. جب ٹاک شو میں لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں تو پھر پاکستان کا یوتھ دیکھ رہا ہے, پاکستان کا 65% یوتھ ہے, 18 سال سے 45 سال کے درمیان جو 65% یوتھ ہے جس کے اوپر پاکستان پورا ڈیپینڈ کر رہا ہے, پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر وہ سیاست سے نفرت کرتا ہے, سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. پاکستان کا یوتھ جب تک سیاست کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا پاکستان کے حالات آگے آ کے یوتھ نہیں تو آگے لے کے جانا. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان کے یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں. آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اچھے نہیں لگتے, آپ عمران خان صاحب کو جوائن کریں, آپ پی ایس پی کو جوائن کریں, آپ جماعت اسلامی کو, نون لیگ کو, لیکن پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے تاکہ جائل ویسے ہماری آج کل کی یوتھ جو ہے کافی ہمیں جلسے جلوسوں میں دکھائی دے رہی ہے, انٹرسٹ لے رہی ہے. اچھا سائن ہے. پاکستان کے چاروں اسمبلیاں اور پاکستان کی جو وفاقی اسمبلی ہے اس میں بغیر پڑھے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں لیجسلیشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو لیجسلیشن جو بھی ہوگی وہ پڑھ لکھ کے لیجسلیشن کریں گے تاکہ پاکستان آگے جا سکے. ٹھیک ہے, لاسٹ میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, پاکستان کے لوگ جو بھی کینڈیڈیٹ ان کو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر جو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان ہے, جس کو جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا پاکستان تھا, وہ پاکستان یہ تھا کہ ڈیموکریٹک پاکستان ہونا چاہیے. ہر آدمی کو کوئی بھی کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اس کو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کے اوپر کوئی پابندی لگاؤں, آپ کو کوئی نہیں پہنچتا کہ میرے اوپر پابندی لگائیں. اگر یہ لبرل ڈیموکریٹک لوگ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لبرل ڈیموکریٹک لوگوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ قائد اعظم کا پاکستان بن سکے, طالبان کا پاکستان نہ بن سکے. ٹھیک ہے, سردار نزاکت نے جو ہے کافی اچھی بات کی کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے جو ہے ہم بھی دعا گو ہیں. بالکل پاکستان ترقی کرے گا کیونکہ پاکستان سے ہم سب کو بہت پیار ہے. اسی اور اپنا پروگرام کا جو ہے اختتام ہوا جاتا ہے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو جو ہے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان. عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018